قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ جن لوگوں کو اپنے سوچنے کے عمل پر کوئی گرفت نہ ہو وہ ممکنہ طور پر سوچ کی آزادی سے برباد ہوں گے۔ اگر سوچ ناپختہ ہو تو سوچ کی آزادی انسانوں کو جانوروں میں تبدیل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انسان بنیادی طور پر خواہش اور جبلت کے تابع ہے۔ اگر ایمان ختم ہو جائے تو کوئی سلامتی نہیں اور اس انسان کی کوئی زندگی نہیں جو دین پر ثابت قدم نہیں رہتا۔ اگر سچ میں سوز نہ ہو تو وہ محض فلسفہ ہے۔ جب دل جلتا ہے تب شاعری بنتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم خاک سے بنے ہیں اور دنیا بھی خاک سے بنی ہے، لیکن خاک ہی کے ذرے ہیں جو بلند ہو رہے ہیں۔ جنسی ضبط خودی کے ارتقاء کا محض ابتدائی مرحلہ ہے۔ میں کسی پارٹی کی قیادت نہیں کرتا اور نہ ہی میں کسی لیڈر کی پیروی کرتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اسلام، اس کے قوانین اور سیاست، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کے ادب کا بغور مطالعہ کرنے میں صرف کی ہے۔ ایک غلط تصور سمجھ کو گمراہ کرتا ہے، ایک غلط عمل پورے انسان کو رسوا کرتا ہے اور بالآخر انسانی خودی کی ساخت کو مسمار کر سکتا ہے۔ خاک ہو جاؤ اور وہ تمہیں ہوا میں اڑا دیں گے، پتھر بن جاؤ اور وہ تمہیں شیشے پر دے ماریں گے۔ روح نہ جسم کے اندر ہے نہ باہر، نہ اس کے قریب اور نہ ہی اس سے الگ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مذہبی اور سائنسی عمل اگرچہ مختلف طریقوں پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن اپنے آخری مقصد میں یکساں ہیں۔ دونوں کا مقصد حقیقی سچائی تک پہنچنا ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ الفاظ اختیار کے بغیر محض فلسفہ ہیں۔ میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا، مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔